اس آیت میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے، یعنی ہمیشہ یہ دنیا میں ذلیل ہوں گے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یا لوگوں کی رسی یعنی لوگوں کے سہارے سے دنیا میں رہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ ذلیل اور رسوا ہی رہیں گے ہمیشہ۔ چنانچہ جب سے اسلام آیا ہے اور ان پر ذلت اور رسوائی شروع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک 1400-1500 سال گزر گئے ہیں، دنیا میں یہودی ہمیشہ رسوائی ہوتے رہے، اور ہر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو کھڑا کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے نا 2-4 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے ان کو مارا تھا، اب اس صدی میں پتہ نہیں کون آئے گا جو ان کو قتل کرے گا، اور ہر صدی میں اس طرح کوئی نہ کوئی آتا ہے جو 4-5 لاکھ ان کے قتل کر دیتا ہے۔ اور پھر دنیا میں اتنی ذلت اور رسوائی ہے ان کی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اور یہاں پر جو بات فرمائی کہ اللہ کی رسی کے ساتھ ان کی بچت ہو سکتی ہے، یعنی ایمان لے آئیں یا کسی کے سہارے، تو آج بظاہر جو ہمیں یہودیوں کی جو دنیا میں عزت نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ عزت نہیں ہے، بلکہ ان کو جو سہارا دیا ہوا ہے یا انہوں نے جو سہارا لیا ہوا ہے وہ ایک اور قوم یعنی عیسائیوں کا لیا ہوا ہے۔ اسرائیل جو ملک ہے ان کا، یہودیوں کا، جو انہوں نے بنایا ہے زبردستی سے، یہ اصل میں بنایا ہے برطانیہ اور امریکہ نے، برطانیہ اور امریکہ کے عیسائیوں نے بنایا ہے، خود ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، تو انہوں نے زبردستی سے ایک ملک بنایا، اور پھر روس نے اپنے ملک میں جتنے یہودی تھے جہاز بھر بھر کے لا کر وہاں پر چھوڑے، اور اس طرح ایک ملک وہاں پر بنا دیا گیا، اور اپنی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ جو آج دنیا میں کھڑے ہیں، تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما رہے کہ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ دنیا میں ذلیل ہی رہیں گے سوائے اس کے کہ کسی کے سہارے یہ کہیں پر رہیں۔ تو آج یہ برطانیہ اور امریکہ کے سہارے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ خود امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کی مثال آج حیثیت ان کی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کرائے کا بدماش ہوتا ہے، یعنی کوئی چودھری ہوتا ہے نا، بڑا کوئی وٹیرا ہوتا ہے، تو اس نے بدماش پالے ہوتے ہیں، کچھ اس کے اپنے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، تو وہ اس کے جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں وہ جب اپنے گاؤں میں آتے ہیں یا اپنے علاقے میں آتے ہیں تو وہ وہاں پر بڑے بدماش بنے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں تو کسی اور کے آگے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پر آ کے بدماشی کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسرائیل ہے، اس کی مثال، یہودیوں کی مثال آج دنیا میں اسی طرح ہے۔ حقیقت میں تو یہ برطانیہ اور امریکہ کے پالے ہوئے بدماش ہیں کہ جو امریکہ نے وہاں پر عربوں کو دبانے کے لیے وہاں پر ان کو پالا ہوا ہے، لیکن ان کے سہارے سے یہ دنیا پر روب بھی جماتے ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا کی سب سے زیادہ دولت ان کے پاس ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کوئی ملک ان کی قدر نہیں کرتا۔ یعنی مسلمان تو مسلمان کو چھوڑیں، دنیا کا کوئی بھی ملک یہودیوں کو اچھا نہیں سمجھتا، مشرک ان کو اچھا نہیں سمجھتے، عیسائی ان کو اچھا نہیں سمجھتے، دنیا کی ہر قوم ان کو برا ہی کہتی ہے اور برا ہی سمجھتی ہے، ان کو کمینہ ہی سمجھتی ہے۔ تو یہ اللہ کا ان پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس لیے یہاں پر بیان فرمایا ہمیں خطاب کر کے کہ یہ ذلت اور رسوائی ان پر اس لیے آئی تھی، اس کی وجہ 4 وجہیں آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے آئی کہ ایک تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ انکار 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک انکار ہوتا ہے زبانی انکار کرنا، ایک انکار ہوتا ہے عملی انکار کرنا۔ اللہ کی آیات، یہ پوری قرآن جو ہے یہ اللہ کی آیات آج ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اگر اللہ کی آیات کا انکار کرو گے، چاہے وہ عملی طور پر کرو چاہے وہ زبانی طور پر کرو، تو اس طرح کی ذلت تم پر بھی آ سکتی ہے۔ چنانچہ آج مسلمان بھی دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی آیات سے اعراض کر لیا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، کہ انہوں نے نبیوں کو بغیر حق قتل کیا۔ یہودیوں نے بے شمار انبیاء کو قتل کیا، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا، اور بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اگرچہ قتل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا آسمانوں پہ، لیکن ان کے اپنے خیال میں انہوں نے اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا، ان کو باقاعدہ گرفتار کیا، عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلایا، یہاں تک کہ جو تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو جج تھا اس جج نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے گناہی لکھ دی، لیکن انہوں نے اس جج پر اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کو مجبوراً قتل کا فیصلہ لکھنا پڑا۔ اور اس وقت کا جو دستور ہوتا تھا
کہ اس وقت جو جج ہوتے تھے وہ اگر ان کو اپنے ضمیر کے خلاف کوئی فیصلہ لکھنا ہوتا تھا تو وہ پہلے ہاتھ دھوتے تھے. ہاتھ دھونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو میں فیصلہ لکھ رہا ہوں نا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں لکھ رہا, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو وہ جج نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سزائے موت کا فیصلہ لکھنے سے پہلے ہاتھ دھوئے کہ میں یہ جو فیصلہ لکھ رہا ہوں میرا فیصلہ نہیں ہے, مجھ سے زبردستی لکھوایا جا رہا ہے. تو یعنی اس طرح انہوں نے انبیاء کو اپنی قتل کیا, شہید کیا بہت سارے انبیاء کو, اور اپنی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. دوسرا جرم یہ تھا. یہ جرم آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور آج دیکھیں کہ پاکستان میں, ہندوستان میں, دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر جو بڑے بڑے جو صحیح علماء ہوتے ہیں, جو واقعتاً اللہ کے دین کے پہرے دار, دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو قتل کیا جاتا ہے. پاکستان میں دیکھیں کتنے علماء قتل کیے جاتے ہیں, ہر سال ایک دو چن کے جو ہے نا علماء قتل کیے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے بڑے بڑے علماء, مفتی جو ہے وہ مفتی شامزئی صاحب, مفتی یوسف لدھیانوی صاحب, یہ ایسے ایسے علماء تھے کہ کہ ان کا عام پبلک کو ان کا نہیں پتہ, لیکن علمی حلقوں کو پتہ ہے کہ کیسی ہستیاں تھیں. یہ مولانا اسلم شیخو پوری 1-2 سال پہلے ان کو شہید کیا گیا. یعنی ایک ایسا عالم کہ جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں, اس کی پولیو ہے اس کو, اور اس کا کیا کسی کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے. وہ صرف اتنا اس کا کام ہے کہ اس نے پورے کراچی میں درس قرآن کے نیٹ ورک بنا لیا, تو ان کو جو ہے وہ جا کر قتل کر دیا جاتا ہے. کوئی نہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق, نہ کسی تنظیم کے ساتھ تعلق, کچھ بھی نہیں. اسی طرح کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے ان پر حملہ ہوا. تو یہ انبیاء کو قتل کرنے کا جو روش یہودیوں کے اندر تھی وہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے کہ انبیاء تو آج نہیں ہے لیکن ان کے ورثاء جو ہیں علماء, ان کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ دوسرا جرم ہے ذلت اور رسوائی کا, اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. تیسرا جرم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. تیسرا جرم یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی, وکانوا یعتدون, اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے وہ. تو آج مسلمانوں کے اندر بھی نافرمانی پائی جاتی ہے, اللہ کی نافرمانی, رسول کی نافرمانی. تو یہ 4 جرائم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. تو یہ ہمیں اس لیے بیان کیے, قرآن میں اللہ نے اس لیے یہ لکھ دیے کہ ہم اس کو پڑھتے رہیں اور یہ یاد دہانی ہوتی رہے کہ اگر ہم ذلت اور رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا.